محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے. جمعیت اشاعت اہل سنت نے آج کا موضوع جو مجھے دیا ہے وہ اسلام اور لبرلزم. مختصر سے وقت میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، اسلام ہمارا دین ہے اور یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جیسا کہ روایات میں موجود کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. جب اتنی بات واضح ہے تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ انسانی قوانین میں لچک ہو سکتی ہے، فلیکسیبلٹی جس کو کہتے ہیں. انسانی قوانین میں تغیر، تبدیلی ہو سکتی ہے، خدائی فرامین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. پہلی بات. دوسری بات، عقائد، عقیدے کی جمع. یہ عقیدے کا جہاں سوال آ جائے وہاں
کسی قسم کی مصلحت، مفاہمت، کمپرومائز، پیچ اپ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کمزوری یہ ہے کہ لوگوں نے دین کو سیکھا نہیں۔ ہر شخص کو کچھ ٹائم لگا کر دین کو سمجھنا سیکھنا چاہیے تھا، مگر اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسروں کی آوازیں مسلسل پے در پے کانوں میں پڑتی ہیں، پروپیگنڈا جس کو کہتے ہیں، پرچار، وہ سن سن کر کنفیوژن، انتشار، بے چینی اور پریشانی آ گئی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے کی دلیلیں سن لیں، اپنی دلیلوں کو پہچانا نہیں۔ نتیجے میں قوم اضطراب کا، بے چینی کا شکار ہوئی۔ جہاں عقیدے کی بات ہو وہاں پر میں نے آپ سے کہا مفاہمت یا مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایک مسلمان پابند ہے عقیدوں کا۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ ذرا دھیان سے میری بات سنیے گا۔ سائیکالوجی، علم نفسیات والے بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کسی انسان کی عملی اصلاح کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کے اندر عملی طور پر اچھائی لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قلبی اور دماغی اصلاح پہلے کی جائے۔ اگر دماغی طور پر، قلبی طور پر انسان درست نہیں تو پھر اس کے عمل کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام میں عقیدہ پہلے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے، آمنو کا لفظ پہلے ہے وعملوا الصالحات بعد میں ہے۔ ایمان پہلے اور نیک عمل بعد میں۔ تو ایمان کا جہاں ذکر ہوگا وہاں کسی بھی مفاہمت، مصالحت کہ یوں کر لو اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ جب عقیدہ ہے تو عقیدے کے معاملے میں مجھے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ جو انہوں نے بیان کر دیا ہم نے دل میں پختہ کر لیا۔ دنیا کا کوئی شخص کتنا بڑا عالم ہو جائے، کتنے عہدے والا ہو جائے، اس کی بات اسلامی عقیدہ بن سکتی نہیں۔ جب اتنی بات ہو گئی تو اب ذرا پہلے تھوڑا سا تمہید کے طور پر سن لیجئے۔ ملک کا صدر ہو، سربراہ ہو، وزیر اعظم ہو یا کسی قوم کا کوئی نمائندہ ہو، اور وہ قوم سے یہ کہے کہ میری بات تمہارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، تم پر اس کا ماننا لازمی ہے، تو یہ وہ قوم کو کہہ سکتا ہے، ایمان والوں کو نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب ایمان والا کوئی ہے تو ایمان والا پابند ہے قرآن اور سنت کا، وہ بادشاہ کا پابند نہیں۔ وہ یہ کہے کہ قرآن میں حکم ہے اولی الامر کا حکم مانو، تو ہم اسے کہیں گے اولی الامر کا لفظ بعد میں آیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم پہلے ہے۔ اب وہ شخص جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوگا اور ان کے حکم تعلیمات کے مطابق بات کرے گا تو مانیں گے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے وہ مانا جا سکتا نہیں ہے، یہ حکم انہی کا ہے۔ تو اب
من حیث القوم، ہم اپنی شناخت اگر مومن رکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول کے پابند ہیں، کسی اور کے پابند نہیں۔ ہاں، علماء، امام، ائمہ، مشائخ، پیر وغیرہ جن کو ہم کہتے ہیں، چونکہ وہ خود قرآن و سنت کے پابند ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ تو جو قرآن و سنت کی پابندی میں بات کرے گا، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے ہر جمعے میں آپ یہ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچے درجے والے بشر افضل، وہ بھی اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو کہوں تم پر ماننا لازم ہے، جو میں خود سے کہوں وہ تم پر ماننا لازم نہیں۔ تو جب صدیق اکبر جیسی ہستی یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی آج اگر کوئی بات کرے اور کہے کہ نہیں میری ہر بات سنو تو اہل ایمان سن سکتے نہیں۔ یہ میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں۔ دوسری بات، ہمارے ہاں ناواقفی، نادانی کی وجہ سے جو شور ہوئے، فنڈامنٹلسٹ، ترجمہ کیا بنیاد پرست، یہ ایک اصطلاح چلی اور مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کہہ کر کہا گیا کہ یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، اور بنیاد پرستی کا مفہوم دیا گیا دہشت گرد۔ یہ ٹرم چلی کچھ عرصہ، اس کے بعد دوسری ٹرم اصطلاح آئی ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند۔ مسلمانوں کو انتہا پسند کہا گیا، ایکسٹریمسٹ کہا گیا، یہ اصطلاح چلی۔ اب نئی اصطلاح آئی لبرلزم۔ صدر صاحب بھی بولتے ہیں، دوسرے بھی بولتے ہیں، ہمیں لبرل اسلام کی ضرورت ہے، روشن خیالی کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ آپ ان سے بار بار سن رہے ہیں۔ میں نے تقریر تو اردو میں ہی کرنی ہے، مگر یہ اتنا مواد میں انسائکلوپیڈیا سے نکال کے لایا ہوں، انٹرنیٹ سے، کچھ آپ کو اس میں سے سناؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ آپ کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پہلی بات، دا ورڈ لبرل ڈرائیوز فرام دا لیٹن لبر۔ لبرل کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ لیبر سے نکلا ہے۔ اس کے معنی فری، ناٹ سلیو، اس کے معنی ہیں آزاد کے، غلام نہ ہو، آزاد۔ It is widely associated with the word liberty and the concept of freedom۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو وسعت دے کے بات کی جائے تو آزادی، فریڈم، لبرٹی، یہ لفظ آپ کے ہاں بولے جاتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی تعریف کیا کی گئی، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں، انگریزی سناتا رہوں گا آپ کو تو مشکل ہوگی، میں آسان کر کے بات کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل لفظ جو ہے لبرل، یہ 18ویں صدی عیسوی کے شروع میں استعمال ہوا، یعنی آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے۔ کیوں استعمال ہوا؟ عیسائیوں کا جو بڑا چرچ ہے، کلیسا ہے، معبد ہے، گرجا ہے، وہ روم میں ہے، ویٹیکن، جہاں پوپ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہو، اخباروں میں، ٹی وی میں دکھاتے بھی ہیں، جو ابھی پچھلے دنوں نیا پوپ بدلا گیا، وہ ویٹیکن روم میں ہے۔ وہ ریجڈ تھا، بائبلیکل، یعنی انجیل کے مطابق جو انجیل وہ مانتے ہیں، بائبل اس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق وہ حکم دیتا تھا۔ انگلینڈ میں ایک بادشاہ 1789
1789 یہ جس کو عیسوی کہتے ہیں، اس میں ایک بادشاہ نے دوسری شادی کرنی چاہی۔ اب سنیں کہ یہ نکلتی کیسے ہیں اصطلاحیں۔ وہ جو بائبل تھی اس کے مطابق اس کو اجازت نہیں تھی۔ اب ایک شخص کے لیے قانون بدلا جا رہا ہے، ایک شخص کے لیے اپنے مذہبی قانون اور آئین کو پس پشت ڈال کر انہوں نے چرچ آف روم کی بجائے چرچ آف انگلینڈ کے نام سے پروٹیسٹنٹ، کیونکہ عیسائیوں میں دو طبقے، ایک کیتھولک ایک پروٹیسٹنٹ، جنہوں نے احتجاج کیا کیتھولک کے کہ یہ بہت سخت ہیں، ان کے قوانین بہت سخت ہیں، ان پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو زندگی نہیں گزارنے دیتے۔ انہوں نے چرچ آف انگلینڈ نیا متعارف کروایا اور اس میں انہوں نے یہ لبرل ازم کی اصطلاح استعمال کی۔ آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہو، عیسائیوں کے ہاں ایک بات نکلی ہے، اس کو آپ اسلام میں لانا چاہ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نکالی کنہوں نے؟ عیسائیوں نے۔ نکالی کس کے لیے؟ اپنے بڑوں کے لیے کہ ان کو آزادی دے دیں، تو اب نکلی ہے عیسائیت کے لیے، بنائی بھی عیسائیوں کے لیے، اور اس کا ذکر کیا جائے اللہ کے بنائے ہوئے دین کے لیے تو کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اونچی کہیے، توجہ سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں لبرلزم ایک نظریہ ہے، میں آپ کو اردو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ لبرلزم ایک نظریہ، آئیڈیالوجی ہے جس میں یہ ہے کہ ایک فرد اور پوری سوسائٹی کا مطلب معاشرہ، ایک فرد میاں بیوی ان سے بنا ایک گھر سے بنا آگے خاندان مل کر بنے معاشرہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سوسائٹی۔ تو ایک فرد، ایک آدمی یا ایک سوسائٹی جس میں جس کسی کو جو شوق ہو یا اس کی جو دلچسپی ہو اس کو عمل میں لا سکے، یہ ہے لبرلزم۔ مثلا ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ ننگا پھرے، آدھے کپڑے پہنے آدھے نہ پہنے، تو اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ وہ کوئی غلط چیز کھانا چاہے، اس کو کوئی منع کرنے والا نہ ہو، یہ ہے لبرلزم۔ کیا عقیدے میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو اسلام کے حوالے سے اس کا نام لینا ہی غلط۔ جو لوگ لبرل اسلام کی بات کرتے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ اسلام میں ایسی اصطلاحات جو عیسائیوں کی ایجاد کردہ ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے لیے جو قانون بیان کیا وہی حضرت بلال کے لیے تھا۔ اگر غلام کے لیے قانون ہے، آقا کے لیے بھی ہے، کوئی اس سے خالی۔ انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا کہ جی میری فیملی کے لیے اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اتنی جائیداد ہونی چاہیے، نہیں۔ نماز اگر امیر پر فرض ہے تو غریب پر بھی فرض ہے، جتنی رکعتیں اس پر ہیں اتنی اس پر ہیں، کسی کے لیے کوئی تخصیص، کوئی اسپیشلٹی نہیں۔ تو یہ لبرل کی بات اسلام کے اندر کرنا یہ ہمیں سمجھ میں آتی نہیں۔ اور سنیں، پالیٹکس میں، مارکیٹ میں انہوں نے پوری اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک سیاسی فلسفی ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترقی کرے۔ آئیے میں آپ کو کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر تم نے لبرلزم کو پہچاننا ہے تو اس کے اثرات سے پہچانو کہ اس سے ملتا کیا ہے۔ لبرلزم کین بی نون بائی اٹس فروٹس، یعنی اس سے حاصل کیا ہوتا ہے اس سے پہچانو۔ اب وہ اس میں سب سے پہلا لفظ
میں معافی چاہتا ہوں چونکہ میں نے بات کرنی ہے، کچھ لفظ غلط آئیں گے لیکن نہیں بتاؤں گا تو آپ کو پتا کیا چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلا لفظ لکھا اس نے ابارشن، حمل ضائع کرنا۔ یہ لبرلزم کی ایجاد ہے، گناہگاروں کو موقع دینا کہ تم حرام کام کرو، حرام کام کا نتیجہ ظاہر ہو جائے اس کو ضائع کر دو۔ اسلام میں، کرسچینٹی میں، جیوڈیزم میں، یہودیت میں، عیسائیت میں اگر اس کے خلاف پابندی ہے تو لبرلزم آزاد کرتا ہے جو چاہے کرو، پہلا لفظ۔ دوسرا لکھتے ہیں اسسٹڈ سوسائڈ، یہ لبرلزم خودکشی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا اسلام اجازت دے گا؟ کوئی مذہب اجازت دے گا؟ لبرلزم اجازت دیتا ہے۔ تیسرا لفظ کلنگ دا ویک اینڈ سک، جو بہت بیمار ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو مار دو، یہ ہے لبرلزم۔ کمزور کو سہارا نہ دو، غریب کی لاٹھی مت بنو، غریب کو دوبارہ اس کو معاشرے میں حصہ لینے کے قابل مت بناؤ بلکہ اس کو ختم کر دو۔ یہ میں انہی کے الفاظ سنا رہا ہوں، اور سن لیں۔ گاڈ لیسنس، اللہ کو ماننا مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، یہ ہے لبرلزم۔ اور سن لیں آئیڈلٹری، میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا لیکن حرام کاری، کھلے لفظوں میں زنا جس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اونچی لبرلزم اس کو قانونی حیثیت دیتا ہے، اور آپ کے صدر صاحب نے یہ تحفظ خواتین کے نام پہ جو قانون بنایا اس میں اور کیا کیا ہے، یہ سن لیں آپ، انہی کے حوالے ہیں، کوئی اس کو غلط ثابت کرے، انہوں نے ہی انٹرنیٹ میں یہ رکھا ہوا، میں وہیں سے نکال کے لایا ہوں۔ اور سن لیں فورنیکیشن، جن کو معنی آتا ہو، میں سارے لفظوں کے معنی نہیں کرنا چاہتا، بہت برے الفاظ ہیں یہ، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ حرام کو حلال قرار دے لیں اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام اپنی مرضی کے مطابق کر لیں، لبرلزم اجازت دیتا۔ یہ ہے لبرلزم جس کا پرچار ہو رہا ہے۔ بتائیے کیا دین میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو پھر اسلام تو وہ دین ہے، 1400 برس ہو گئے۔ ایک عیسائی نے یہ کہا، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ سے، عیسائی نے ایک کہا کہ ہم 15 سال سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، محنت کر کے ایک قانون بناتے ہیں، اس قانون پر جب ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگ نئی تجاویز دیتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے ہمارے قانون میں یہ غلطی ہے، ہم پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں، پھر نئی اسمبلی آتی ہے، وہ اس نئی باتوں میں بہت سی کمزوریاں بتاتے ہیں، ہم پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ اسلام کیسا دین ہے؟ 1400 سال پہلے جو قانون بنا آج بھی ویسے کا ویسا موجود ہے، اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اور عقل تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اب آپ خود بتائیں یہ غیروں کا اعتراف اور اسلام نے جو چیلنج پہلے دن کیا تھا آج بھی باقی ہے، جبکہ بائبل میں ہر 100 سال کے بعد لفظ بدلے جا رہے ہیں۔ اگر تمہارے نزدیک وہ خدا کا کلام ہے تو پھر تم خدا کے لفظ کیسے بدل رہے ہو؟ اور پھر دیکھیں یہ جو بائبل ہے دنیا میں اس وقت اس کے 5 ورژن ہیں، 5 قسم کی، پہلے اناجیل اربع، برناباس کو ملائیں تو 5 انجیلیں دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں، ہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے،
کون سی اصلی ہے پہلے وہ تو فیصلہ کر لو۔ پاکستان میں کوئی پڑھے گا تو اردو میں پڑھے گا، انگلینڈ میں کوئی پڑھے گا تو انگلش میں پڑھے گا، ناروے میں پڑھے گا تو نارویجن میں پڑھے گا، جرمنی میں پڑھے گا تو جرمن زبان میں پڑھے گا، اور ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہوتا ہے تو وہ ترجمہ اصل نہیں رہتا، کسی قدر مفہوم رہ جاتا ہے۔ چائنیز پڑھے گا تو چائنیز میں، جیپنیز پڑھے گا تو جیپنیز میں، ملک بدلتے جائیں گے، زبانیں بدلتی جائیں گی، وہ بھی بدلتا جائے گا، مگر عرش ہو یا فرش، سمتیں ہوں یا جہتیں، جہاں کہیں قرآن پڑھا جائے گا ایک ہی زبان میں پڑھا جائے گا۔ وہ عربی پڑھے یا عجمی پڑھے، افریقی پڑھے یا یورپ والا پڑھے، سب عربی میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ انسان کے لفظ نہیں ہے۔ اب میں نے یہ آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھائی، یہ لبرلزم وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ اس کو پہچاننا ہے تو یہ کن چیزوں میں آپ کو سہولت دیتا ہے کہ آپ نے برائی کر لی ہے تو آپ یوں کر لیں، یوں کر لیا ہے تو یوں کر لیں، اور پھر سب سے بڑی بات جو آج آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے منہ پر بھی آ گئی اور لیڈروں کے منہ پر بھی آ گئی کہ دین ایمان بندے اور خدا کے درمیان کا مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، یہی لبرلزم نے کہا ہے۔ یہ لبرلزم نے بتایا کہ دین بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی مانتا ہے، کیسے مانتا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، دوسرے کو کوئی کچھ کہنا نہیں۔ اب قرآن پڑھیں تو وہ تو کچھ اور بتاتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، پورے مسلمان وہ کسی رنگ، کسی زبان، کسی علاقے، کسی نسل کے ہوں، سب آپس میں بھائی ہیں، سب کے لیے ایک قانون ہے، انہیں متحد ہونے کے لیے کہا گیا۔ حدیث بتاتی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو میں، ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے، ایک مسلمان تکلیف میں ہو سارے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بندے کے خدا کا اور بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ دوسرے آدمی کو غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتا یا نہیں پڑھتا، وہاں تو حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو یہ سارا لبرلزم جائے گا کدھر؟ جس کو لبرل کہہ رہے ہو، اب آپ کہیں گے نہیں ہمارا مطلب لبرل سے یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے، تو اسلام لوگوں کو پابند بناتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ مادر پدر آزادی کہ آج یورپ کے کتنے ملکوں میں مردوں کی مردوں سے شادی کی اجازت، عورتوں کو عورتوں سے شادی کی اجازت، ایسی کوئی گنجائش اسلام میں، اسلام کے ساتھ لبرلزم کا نام لیا جا سکتا نہیں۔ ایک بات اور بھی کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، صوفی ازم کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ازم کے معنی نظام کے ہوتے ہیں، یعنی صوفیوں کا نظام۔ میری بات دھیان سے سن لیں، اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں ہے۔ دھیان سے میری بات سن لیں، اسلام مکمل دین ہے، اس میں کسی اور ازم کی گنجائش، اس میں عزم کی ضرورت ہے، ازم کی ضرورت۔ عزم کے معنی جذبہ، ارادہ، اس پر عمل کرنے کا، کسی ازم کی گنجائش نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا، چنانچہ قرآن کے پڑھنے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے گی، ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے کہ کہاں ہے۔ آج اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا، توجہ نہیں دیتا، تو یہ اس کی کمزوری ہے، مگر یہ کہا جائے کہ نہیں اسلام کو لبرل مناؤ، ایسی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ کہ لا اکراہ فی الدین، توجہ سے سنیں، دین میں زبردستی
اونچی اور اونچی، دین میں زبردستی. اور میں نے جو آیت پڑھی ہے شروع میں کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، اللہ کی طرف سے حق آ چکا، دین واضح ہو چکا. اب جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل نہ چاہے نہ. کوئی مانے گا اپنے بھلے کو، نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا. دین کا کوئی نقصان. 22,000 جمع ہوئے امام حسین کے مقابلے میں دین کا کچھ بگاڑ سکے؟ اونچی. الکفر ملت واحدہ. آج ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں اسلام کے خلاف جمع ہیں. مسلمان اپنی کمزوریوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اسلام کو کوئی نقصان. 9/11 کا حادثہ جو آج سے 4 برس پہلے امریکہ میں ہوا ہے، اس کے بعد اسی امریکہ میں 34,000 افراد مسلمان ہو چکے ہیں. اسی امریکہ میں جس اسلام کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، انہی کے ملک میں جو تعداد ان کے مطابق آئی ہے کہ اتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی، کم ہونے والی نہیں ہے. اب سن لیں، ہمارے ہاں بنیادی طور پر ایمان، میں نے آپ سے کہا نا آمنو کا لفظ پہلے، عمل الصالحات بعد میں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اندر طاقت سے کوئی یقین پیدا نہیں کر سکتی. بندوق رکھ کے کہیں کہ یہ مانو تو آپ کا دل، زبان سے آپ کہہ بھی دیں، دل ماننے کو تیار نہیں. اللہ فرماتا ہے جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے. کیا مطلب کہ یہ اس میں واضح ہے. عقل تمہیں مل گئی، پہچان لو، دیکھ لو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے، اوپر نیچے، سارا جہان دیکھ لو، اور پھر آ کے بتاؤ کہ نبی پاک کے دین جیسا کوئی اور دین ہے؟ ساری دنیا پھر لو، تمہیں خود یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ایسا دین کوئی اور نہیں ہے. تو اس بات کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے واضح کیا. دوسری بات، لبرلزم کے نام پر اگر یہ کہا جائے کہ جی علماء جو فتوے دیتے ہیں کسی بات پر کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یا شرک و بدعت وغیرہ کے، تو دیکھو جی یہ کیسا اسلام ہے، یہاں ایک دوسرے کو کافر بنایا جاتا ہے. اسلام تو لبرل ہے، اس میں تو ہر شخص کو آزادی ہے. تو اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں. حکومت کے لوگ خود جو کچھ کرتے ہیں نا اس کو نوٹ نہیں کرتے. کہتے ہیں مذہبی فرقہ واریت بہت ہے اور اس نے ملت کو بہت نقصان پہنچایا. میں اس کا جواب دے رہا ہوں، جتنا نقصان سیاست نے معاشرے کو پہنچایا ہے کسی اور چیز نے. اونچی. ابھی بھی دیکھ لو دیواریں بھری ہوئی ہیں. میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جو لفظ وہ لکھ کر جا رہے ہیں انہی کی بیٹی باپ سے پوچھ لے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے تو جواب دے سکیں گے. اونچی. کیا یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں؟ یہ سیاست. جمہوریت کے نام پر جس طرح طاغوت کی اطاعت سکھائی جا رہی ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ کہ جمہوریت کا لفظ دے کر مغربی جمہوریت کو مسلمانوں میں رائج کرنے کی جو سازش کی گئی ہے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. میں نے اس جمعے میں جو خطبہ دیا تھا قرآن کی، چونکہ مسلسل تفسیر بیان کرتا ہوں، اس میں جو بات آئی اس میں سے 2 جملے آپ کو سنا دوں. آج سے 400 برس پہلے یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ عیسائیوں کو مذہب سے دور کیا جائے. وہ عیسائی جو بہت کپڑے پہنتے تھے، جن کے پاس رسالے آتے ہیں،
یا جن لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق، جو فلمیں دیکھتے ہیں، وہ پرانی فلمیں آج بھی اگر دیکھ لیں تو ایک عیسائی عورت اتنا کپڑا پہنتی تھی کہ اگر وہی کپڑا آج بھی پہننے لگ جائے تو کپڑا مارکیٹ میں کپڑا ختم ہو جائے. آپ اتنا کپڑا بنا کے نہ دے سکے، 10-10 12-12 گز کا، تو ایک عورت کا کپڑا 2-2 3-3 جوڑے اکٹھے وہ پہنتی تھی. اس عورت کو ننگا کیا گیا لبرلزم کے نام پر. ان کو کہا گیا اگر یہ کہتے کہ تمہارا دین غلط ہے، وہ نہ مانتے. انہوں نے ان کو نئی سے نئی سہولتیں، کھلونے، جدیدیت کے نام پر نئی نئی چیزیں دے کے چرچ سے دور کیا. اتنا دور کر دیا کہ اب ان کے ہاں رسمی طور پر کوئی چرچ میں چلا جائے تو چلا جائے، ورنہ ان کے ہاں اب دین کی پابندی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور دین کے نام پر وہاں لڑنے اٹھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے ان کو ننگا بھی کر دیا، ان کو حرام بھی سکھا دیا، سب کچھ کھانے کی بھی اجازت دے دی. آج وہی پالیسی مسلمانوں پر شروع کر دی گئی ہے. انہوں نے پہلے آپ کو ٹیلی ویژن دیا، اس میں بہت سارے چینل دیے، پھر آپ کو کمپیوٹر دیا، اس میں انٹرنیٹ دیا، پھر آپ کو موبائل فون دیا. میں ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دبی دبی بے حیائی اور فحاشی آپ کے گھر میں پہنچ گئی. آپ کے گھر میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا کہ گھنٹی بجتی تھی، پورے گھر کو خبر ہوتی تھی. آپ کی بچی اٹھاتے ہوئے ڈرتی تھی، کوئی اس کا فون آ جائے وہ چھپانے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی. اب اس کے پاس چھوٹا سا ٹیلی فون ہے، سائلنٹ کیا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں سو رہی ہے، وہ بات کر رہی ہو تو آپ کو کیا معلوم ہے. اور پھر سینما جانا ہر شخص پسند نہیں کرتا تھا، اب آپ کے گھر میں فلمیں پہنچا دی گئی ہیں. یہ جدیدیت کے نام پر آپ کے اندر سے ایمان کمزور کرنے کی سازشیں ہیں. اس کا استعمال بہتر بنا سکتے ہیں، آپ انہی چیزوں کے ذریعے اچھائی کر سکتے ہیں، مگر ان کا مقصد وہی جس طرح انہوں نے عیسائیوں کو دور کیا، آج لبرلزم کے نام پر آپ کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہی بات آپ کے بڑے حکمران کہہ رہے ہیں، لیڈر کہہ رہے ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ کسی طرح آپ کو دین سے اتنا الگ کیا جائے کہ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، کپڑے پہنے نہ پہنے، حرام حلال کھانے پینے میں کھلی چھٹی ہو، شراب پینا جرم نہ ہو، بدکاری کرنا جرم نہ ہو، اس پر کوئی آواز نہ اٹھائے. یہ ہے لبرلزم. بتائیے کیا اس کی گنجائش ہے؟ اونچی. یہاں ٹائم ہوتا ہے بہت تھوڑا، ورنہ میں پیراگراف کے پیراگراف نشان لگا کر لایا ہوں. اگر آپ کو میں سناؤں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے، وہ خود جو اس کا تعارف کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصل بنیاد قانون ہوتی ہے، اور معاشرے میں اس کے ادارے موجود ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، اور کچھ لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں. اسی کے حساب سے وہاں پر پولیس ہوتی ہے، نظام ہوتا ہے کہ کتنی چیزیں لوگوں کو کرنی دینی ہے، کتنی نہیں. اور یہ چونکہ جنگ کرنی ہو، کوئی چیز حرام قرار دینی ہو، پوچھنا پڑتا ہے چرچ سے. ان کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں چرچ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، بندے کو خود اجازت ہونی چاہیے کہ وہ طے کر لے کہ میرے لیے یہ حلال ہے یا حرام. اگر وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، چرچ اس پر کوئی حکم نہ لگائے. بتائیے کیا اسلام میں ایسی گنجائش ہو سکتی ہے؟ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنا ہے کہ اسلام کیا ہے. ابھی آپ نے لبرلزم سنا، عیسائیت سنی. قرآن کریم کی ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آیت آپ نے سنی ہوگی.
میں اس کا شان نزول آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسلام ہے کیا، اس کی کوالٹی کیا ہے۔ توجہ، حضرت عبداللہ بن سلام، سب کہیں رضی اللہ تعالی، صحابی رسول ہے، یہ پہلے یہودی تھے۔ صرف یہودی نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے ہاں علامہ، مولانا وغیرہ کے لفظ کہے جاتے ہیں، ان کے ہاں حبر، عیسائیوں میں راہب اور یہودیوں میں حبر کی جمع احبار، راہب کی جمع رہبان۔ تو یہودیوں کے مدینہ منورہ میں بہت بڑے عالم تھے۔ میرے نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ کہتے میں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں آسمانی کتابوں میں، تو میں نے کہا چلوں میں چل کے دیکھوں۔ ادھر چہرہ دیکھا تو منہ سے نکلا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے یہودی۔ تو یہ یہودی رہ چکے تھے تو ان کی عادت بن گئی تھی کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ اب ہو گئے مسلمان، اسلامی لشکر کے ساتھ گئے، مسلمان فوج جب گئی اس کے ساتھ یہ بھی گئے۔ مسلمانوں نے اپنے کھانے کے لیے اونٹ ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا، ان کو دیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا، میں یہ گوشت۔ صرف اتنا ہی کہا نا۔ اب آپ سے ایک سوال، کیا اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے؟ اونچی کہیے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے؟ نہیں، حلال ہے، اجازت ہے، کھاؤ، کھا سکتے ہو۔ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ لازمی نہیں۔ آپ میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے کبھی چکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن جائز ہے، حلال ہے، صرف اتنا ہے نا۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ آیت اتری، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اگر یہودیت کا اثر باقی ہے اس کو نکالو، اس کو صرف اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو آیت اتری کے اسلام میں پورے داخل نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول جن سے اللہ راضی ہو چکا، قرآن میں بیان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب اس ہستی کے لیے یہ بیان ہے، میرے آپ کے لیے کتنا حکم ہے؟ کیا آج اسلامی قانون میں کوئی تبدیلی سوچی جا سکتی ہے؟ یہاں تو فرائض اور واجبات کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، نص قرآن اور حدیث کے الفاظ ان کے ساتھ کھلواڑی ہو رہی ہے۔ تو سوچیں، ذرا سوچیں، وہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں چرچ کو حکم نہیں ہونا چاہیے، چرچ کا نہیں بلکہ بندے کی اپنی مرضی ہونی چاہیے، تو جب بندے کو اختیار دو گے معاشرے میں کچھ رہے گا؟ پھر وہی بات ہوگی کہ حیوانی قانون ہو جائے گا، کیونکہ جانور کی جو مرضی ہوتی ہے، جیسا وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ لبرل ازم انسان کو درندہ حیوان بنانا چاہتا ہے، اسلام حیوانوں کو بھی تہذیب عطا کرتا ہے۔ انسانوں کو، وہ لوگ جو جانوروں کے پیچھے چلتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر وہ آنے والی نسلوں کے امام بنے ہیں، اور دنیا نے مانا ہے، مستشرقین غیر مسلموں نے مانا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے وہ انقلاب برپا کیا کہ ایسے انقلاب کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ تربیت کیسے ہے؟
یقین کیسا ہے، شراب کے منع ہونے کا حکم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم آیا، ایک صحابی کو کہا، مائک نہیں لگایا گیا، اجتماع نہیں کیا گیا، لوگوں کو زبردستی گاڑیاں گھیر کے بھر بھر کے نہیں لایا گیا، وہاں پر کوئی بینر نہیں لگائے گئے، کوئی ڈرامہ، کوئی لٹی، کوئی بھنگڑا نہیں ڈالا گیا، ایک صحابی سے کہا جاؤ اعلان کر دو شراب حرام ہو گئی ہے، وہ صحابی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نکل کر اعلان کرتے ہیں، اے ایمان والو اللہ کے نبی کا اعلان سن لو، شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے، بھرے ہوئے مٹکے موجود، کچھ لوگوں کے سامنے پیالے موجود، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں، کچھ نے منہ میں گھونٹ لیا ہوا تھا، مگر گھونٹ والے نے اعلان سن کے یہ نہیں کہا کہ یہ گھونٹ تو اتار لوں، اس نے اس کو بھی تھوک دیا، پیالے الٹ دیے گئے، وہ شراب جو سب کو عزیز تھی گندی نالیوں میں بہہ رہی تھی۔ یہ وہ تربیت ہے جو اسلام دیتا ہے، جو درندوں کو انسان بناتا ہے، اور یہ لبرلزم ہے جو انسان سے انسانیت چھین لینا چاہتا ہے، جو یہ کہیں کہ کلنگ یعنی مار دو، ان کو مارنا، چنانچہ امریکہ میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ کلینک دیکھے کہ جو کوئی مرنا چاہتا ہو وہاں آ جائے، اس کو قانونی اجازت ہے، اگر کوئی شخص مرنا چاہتا ہے تو وہ قانونی طور پر ڈاکٹر کو جا کے کہے کہ مجھے انجیکٹ کر دو، مجھے ٹیکا لگا دو، میں مرنا چاہتا ہوں، اس کی قانونی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ہے لبرلزم۔ کیا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے اس کی؟ تو یہ ملک اس لیے بنایا تھا، اس کا نعرہ تو یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مسلمان کو اجازت نہیں تھی نماز پڑھنے کی انڈیا میں؟ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی؟ مسجدیں نہیں تھی؟ اذان نہیں ہوتی تھی؟ حج پر نہیں جاتے تھے؟ کیوں بنایا تھا؟ کہ یہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، مسلمان آزادی سے دین پر عمل کریں گے، مگر 60 برس پورے نہیں ہوئے اور یہاں لبرلزم کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست یا ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند کہہ کے ٹیررسٹ، دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے، اور کس طبقے کو خاص طور پر جو لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ لبرلزم کہتا ہے، اس میں شعبے بنائے ہیں افراد کو ان کے حقوق پر، جو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے، اس کے حق کے حوالے سے یہ ان کے ضمیر میں جو چیز اٹھتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں، لبرلزم کہتا ہے سیکشل فریڈم، ریلیجس فریڈم، اور اس کے علاوہ حکومت کی مداخلت نجی زندگی میں، آپ کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی حاکم نہ ہو، آپ کی مذہبی آزادی ہو، آپ اپنے مذہب کو جس طرح چاہیں گھما لیں، آپ نماز ہوا میں اڑ کے پڑھنا چاہیں کہ میں ہوا میں اڑ کے نماز پڑھ رہا ہوں یا اشاروں سے پڑھ رہا ہوں، یا نماز کے نام پہ کوئی اور حرکت کرنا چاہیں، آپ آزاد ہوں، جنسی آزادی ہو، ماں سے کریں بہن سے کریں، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں قانون نہ آئے، اس کا نام ہے لبرلزم۔ مجھے یہ باتیں آپ کو اس لیے سنانی پڑی کہ یہ ہم کو سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہا جائے کہ نہیں تم ایسے ہو جاؤ، اصل میں انہوں نے خوش کرنا ہے اپنے مغربی آقاؤں کو، تو ان کے نزدیک ان کے مغربی آقاؤں کی خوشی سب کچھ ہے، مسلمان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی رضا سب کچھ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا ہاتھ سے جاتی ہے، جائے نبی کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ لبرلزم آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی کی قیمتیں مقرر کرنا چاہیں،
ذخیرہ اندوزی کرنا چاہیں تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں. میں نے اس کی جو تفصیل میں نے کہا نا آپ کو سناؤں گا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اتنا آزاد کر دیا جائے کہ آپ جو چاہیں کریں، نہ قانون کی وہ پابندی ہو نہ مذہب کی پابندی، کہ مذہب کی طرف سے جو گناہ کا تصور ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو بتائیں جو اس بات کو مانے گا مسلمان رہے گا؟ اونچی. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک قدرتی ٹینڈنسی ہے جو کوشش کرتی ہے کہ نیکی یا اچھائی دکھائے. تو یہ بات وہ کہاں سے پرکھے گا کہ میری چیز اچھی کون سی ہے یا بری کون سی؟ تو وہ مذہب کی طرف دیکھے گا، اس کا مذہب بتائے گا کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز اچھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں لبرلزم یہ کہتا ہے کہ مذہب کی طرف نہ دیکھو، اپنے دل سے پوچھ لو. تمہارا دل مان رہا ہے کسی چیز کو کرنے کی تو تمہیں مذہب کی پرواہ نہ ہو. یہ ہے لبرلزم. سن رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے آپ سے کہا نا، میں پورے پروف لے کر آیا ہوں. وہ کہتے ہیں ویبسٹر، یہ جو انگلش ڈکشنری ہے، اس میں اس لبرلزم کے تحت یہاں تک لکھا ہوا ہے، اور یہ انسائکلوپیڈیا میں بھی، کہ انسان کا جو لبرل ہو جائے اس کا دماغ اس کو ہمیشہ اس بات پر آمادہ کرتا رہتا ہے کہ قدرت کے قانون کو بدل سکے. یہ تعریف ہے لبرلزم کی. بتائیے اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ خیبر کے علاقے میں یہودی رہتے تھے. مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں راستے میں خیبر کا شہر آج بھی یہودیوں کا صدر مقام تھا. اسلام نے زبردستی نہیں کی. اسلام میں یہ ہے کہ اگر کبھی مسلمان جنگ کے لیے بھی نکلیں تو پہلے مخالف کے سامنے دو باتیں رکھیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو تو جو ہمارے حقوق ہیں وہ تمہیں ملیں گے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہماری حکمرانی مان لو، ہمارے سیاسی طور پر حکومت ہماری تسلیم کر لو، ہماری رعایا بنو، ٹیکس دو اور رہو. اگر وہ تب بھی نہ مانے تو پھر ان سے جنگ ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جاؤ جا کے بمباری کر دو، جو چاہے کر لو. اب آپ یہ سنیں، اسلام میں زبردستی نہیں. یہودیوں نے دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو دو چار مقامات پر لڑے بھی تو وہ ہار گئے. انہوں نے رعایا بن کے رہنا قبول کر لیا. ان سے طے ہوا کہ جو بھی فصل ہوگی آدھی یہ لیں گے، آدھی مسلمانوں کو دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا. جب فصل کٹ گئی انہوں نے ڈھیریاں لگا دی دونوں برابر. صحابی آئے، ایک ایک دانہ وزن کر کے برابر ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا، سونا، پیور گولڈ جو بھی تھا، لا کر صحابی کو دیا کہ یہ لے لو اور ہمارا حصہ زیادہ کر دو. ہم تمہیں یہ دے دیتے ہیں، تم نے تو جا کے وہاں بتانا ہے کہ جی اتنا ملا، جتنا دو گے وہ لے لیں گے. تو یہ زیور لے لو، جس کو آج کی زبان میں کیا کہیں گے؟ رشوت، برائب کرنا، دھوکہ دے. یہ لے لو، تم اپنی جیب بھر لو اور ہمارا حصہ زیادہ کر دو. صحابی نے کیا جواب دیا کہ یہ تو تمہارے تو چند تھوڑے سے، کتنے چند سکے ہیں، تھوڑا سا زیور ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے اس پر تیار نہیں کر سکتی کہ میں اتنا سا ذرہ بھی ایک طرف زیادہ کر دوں. ان یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ وہ عدل ہے جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہوئی ہے، یہ وہ ہے جس نے تمہیں عزت دی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. مسلمانی تو اس کا نام ہے. میں کتنے واقعات سناؤں، مجھے تو وہ لفظ کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے. ایک بڑی خاندان کی عورت نے چوری کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ بہت پیارے تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ حضرت ختیجہ کے غلام تھے. انہوں نے حضور کو ہبہ کیا، ہدیہ پیش کیا. حضور نے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا. ان کے یہ بیٹے حضرت اسامہ حضور سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، بڑا پیار تھا.
تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی خاندان کی عورت ہے، چوری کر بیٹھی ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم۔ تو اگر اس کے ہاتھ کٹے بڑی بدنامی ہوگی اس خاندان کی بھی، اس عورت کی بھی۔ حضرت اسامہ کو سفارشی بنا کر کہ حضور ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، عرض کی کہ حضور کوئی اور سزا رکھ دے، کچھ اور جرمانہ لگا دے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جب حضرت اسامہ نے سفارش کی، فرمایا تم حدود اللہ میں دخل دیتے ہو، اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں دخل دیتے ہو۔ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے بڑے جرم کرتے تھے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹے کرتے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اس سے آگے جو الفاظ میری زبان کانپتی ہے اپنی بیٹی کی نسبت سے، فرمایا وہ بھی اگر معاذ اللہ اگر وہ بھی چوری کرتی میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا ہوں۔ یہ وہ مثال ہے جو دنیا میں کہیں اور ملنے والی نہیں ہے۔ اسلام دین مساوات، وہ مساوات جس کو حقیقی مساوات کہتے ہیں، یہ دین عدل ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اس میں ایسی کسی عیسائی ٹرم کی گنجائش اونچی۔ میں اپنے حکمرانوں جو اس وقت ملک پر مسلط ہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات دے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، دین بدلنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ ہمارا رازق اللہ ہے، یہود و نصارہ نہیں ہے۔ یہود و ہنود کی آج پیروی کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے یہ خوش ہونے والے نہیں جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کرو گے۔ اگر تم ان کا دین قبول کرو گے تو یہ تم پہ راضی ہوں گے، ورنہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو اب جب اللہ فرما رہا ہے وہ راضی نہیں ہوں گے تو تمہاری راضی کرنے کی کوششیں کامیاب۔ انہوں نے اسامہ بن لادن یا صدام حسین کے نام سے جو اپنے بندے چھوڑے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے یہ مسلمان لیڈر ہے، اسامہ بھی انہی کا آدمی، صدام بھی انہی کا آدمی، اس کے نام پر جو دنیا میں انہوں نے فساد کیا ہے، انہوں نے 2 بلڈنگیں اپنی گرائیں اور مسلمانوں کے 2 ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ ابھی آتے ہوئے جو اطلاع ملی ہے دل رو رہا ہے کہ آج غوث پاک کے روضے پر حملہ ہوا ہے، 24 افراد وہاں شہید ہو گئے، روضے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ہم سو رہے یہ لبرلزم کی باتیں کر کے؟ مجھے اور آپ کو ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں۔ ہم یہ عیسائی یہودی اصطلاحات کو اسلام میں آنے نہیں دیں گے، مگر صرف نعرہ لگانا کافی نہیں ہوگا۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ دین کو سیکھیں، آپ کو پتا ہو دین کا۔ جب تک آپ دین کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ ان کو جواب دے سکتے نہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے بہت بڑے علامہ بن جاؤ، لیکن جتنی باتیں سیکھنی چاہیے اتنی تو کوشش کریں، آپ اس پر تو تھوڑا سا دھیان دیں۔ اب انسان کے اندر اللہ تعالی نے خود یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کو تمیز ہو سکے کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن جب معلومات نہیں ہوں گی وہ تمیز کر سکے گا؟ اونچی حیوانی، انسانی اور ایمانی زندگی کا فرق ہی نہیں معلوم ہوگا تو تمیز کیا کرے گا؟ اس کو جاننا ہے۔ یہ اس حوالے سے آخری جملہ لبرلزم کے حوالے سے سناؤں آپ کو، بات ابھی نہیں ختم ہوئی لیکن لبرلزم کے حوالے سے آخری جملہ، قدرت کے قانون کو رد کر کے انسان کا نیا قانون بنانا یہ لبرلزم ہے۔ بتائیے کیا دین میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ لبرل صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا اچھا لگتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دین کیا کہتا ہے، چرچ کیا کہتا ہے، مسجد کیا کہتی ہے، نہیں، بس جو ان کو اچھا لگے۔ تو جو اللہ کے قانون کو رد کرنے کی بات کرے
کیا اس کا ایمان میں کوئی دخل ہوگا؟ تو لبرلزم کی کسی طرح اسلام میں کوئی گنجائش اونچی۔ لبرل یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان خود اپنا سچ تلاش کرے، یہی آپ کے صدر صاحب کہہ رہے ہیں، قرآن خود پڑھو، جو مانے سمجھ میں آئے وہ کرو، یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ مولوی سے نہ پوچھو، کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہیں علماء سے نہ پوچھو، مولویوں سے نہ پوچھو، خود کرو۔ تو یہی تو لبرل کہہ رہے ہیں، یہی تو عیسائی کہہ رہے ہیں، یہی تو یہودی کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر سچ سچ رہ سکتا ہے؟ جی، پھر ہر جھوٹ صحیح ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، میں نے آپ کو لبرلزم کی تھوڑی سی تاریخ بتائی ہے، کیونکہ وقت ان کا اتنا نہیں ہوتا کہ میں بہت زیادہ بول سکوں۔ یہاں آخری جملے یہی کہوں گا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ہم عقائد کے پابند ہیں، ہمارے دین میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں۔ قلبی اور دماغی طور پر جو نظریات ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان کے خلاف سوچ رکھتے ہوں، نہیں حدیث بتاتی ہے من فسر القرآن برأیہ، جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے۔ تین بیان ہے، ایک بیان حضرت مجدد صاحب نے جو حدیث نقل کی اس میں کفر ہے، فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ دوسری دو حدیثوں میں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے۔ قرآن کے الفاظ کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، تفسیر کو بدلتے، تو جو ایسا کرے گا قصدن وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا؟ جہنم۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کے قوانین میں جبر نہیں ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ جتنے قوانین دیکھو گے، جب ان کی گہرائی میں جاؤ گے، ان پر غور کرو گے، تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ صحیح نہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سنا دوں۔ ایک شخص تھا، سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، اس کو اچانک بیل نظر آ گئی تربوز کی۔ تربوز جانتے ہیں؟ پھل ہے نا، واٹر میلن انگلش والے کہتے ہیں، عربی والے حب کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ نرم و نازک سی بیل اور اتنا بڑا یہ تربوز، یہ بڑا غلط لگا ہوا ہے یہاں، اس کو کسی درخت سے ہونا چاہیے تھا، اتنا وزنی، اتنا بڑا، اور اتنی سی بیل کے ساتھ لگا ہوا، زمین پہ رکھا ہوا ہے، اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ یہ غلط لگا ہوا ہے۔ فوراً اس کی رائے جو آئی، دماغ نے جو بات کی کر دی۔ آگے گیا تو پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے، سایہ تھا، وہاں لیٹ گیا، تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ وہ سیب کا درخت کا نظر پڑی، کہنے لگا یہ چھوٹا سا سیب درخت سے لگا ہوا ہے اور وہ بڑا تربوز بیل سے لگا ہوا ہے، تو اس سیب کو وہاں ہونا چاہیے تھا، اس تربوز کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس نے فوراً رائے دی، نیند آ گئی۔ کبھی کبھی پھل خود گر پڑتے ہیں، کچھ جانور قطر دیتے ہیں، کوئی پرندے قطر دیتے ہیں، اس پر ایک سیب گر گیا، سوتے ہوئے میں اس کے منہ پہ آ کے گرا، ہڑبڑا کے اٹھا، کیا ہوا؟ فوراً کہنے لگا اچھا ہوا یہاں تربوز نہیں لگا ہوا تھا، ورنہ میرا تو کچوبر نکل گیا ہوتا۔ تو یہ میں نے صرف مثال دی ہے لبرلزم کو سمجھنے والوں کے لیے کہ رب نے جو بنایا، جیسا بنایا، جس کو بنایا اس کا بدل ہو سکتا۔ ہم رب کی رضا پر راضی، اسی لیے ہر نماز کے بعد ہو سکے تو یہ کہا کرو رضیت باللہ تعالی ربا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا دین اسلام، وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور اس بات پر راضی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام وہ دین ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اب کوئی اس کو مانتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، نہیں مانتا اپنا نقصان کرتا ہے۔
اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین کی حفاظت کرے اور ہمیں فتنوں سے بچائے، مگر ضروری ہے اس دین کو سیکھو۔ یہ جمعیت اشاعت اہل سنت مفت کتابیں شائع کرتے ہیں، ساری دنیا میں جتنے پتے ہیں ان کے پاس ڈاک سے ان کو بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ دین بچانے کے لیے، آپ کا ایمان محفوظ کرنے کے لیے۔ اور ہر انگریزی مہینے کی پہلی اور تیسری پیر، انگریزی مہینے سے مراد یہ جو کیلنڈر چلتا ہے عیسوی، اس میں جب بھی مہینہ چڑھے تو اس کی پہلی اور تیسری پیر کو اسی نور مسجد میں حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب ضیائی درس قرآن بیان کرتے ہیں۔ کتنا ٹائم لیتے ہوں گے؟ آدھا پونا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ان کا پروگرام، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ آؤ، آپ کو مفت انتظام مل رہا ہے، کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں، اور جتنی دیر بیٹھو گے ثواب الگ ملے گا، معلومات الگ ملیں گی۔ تو یہ کوششیں ہیں، جتنے بھی صحیح سنی ادارے ہیں وہ سب یہی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سب کو یہ سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ اگلا درس جو ہے انشاءاللہ 4 جون کو ہوگا۔ میں نے یہ بھی اعلان ثواب کے لیے کیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ تقریر تو تھی کوئی 2.5-3 گھنٹے کی، جتنی تیاری کر کے آیا تھا، مختصراً آپ تک بات پہنچائی ہے۔ اب گھروں میں بھی جا کے یہ سنانا، ان کو بتانا کہ یہ جتنی باتیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ دین مکمل ہے، اللہ نے مکمل کر